गिराओ, चलाओ, पकड़ लो, मार दो, पार्लियामेंट हाउस का गिराओ, पीटीपी पर कब्जा और यहाँ पे कब्रें खोदी गई। ये मामला रियासत का है, ये रियासत की में कानून की हुक्मरानी का है। जो उन लोगों ने कहा या नहीं कहा, वो हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हुक्मरान हैं कि ये कहा उन लोगों ने। या खड़े होकर कंडेम तो करते हैं, या खड़े होकर कंडेम तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम सामने आया तो ख्याल ये गुजरा कि शायद रियासत अपनी रिट के लिए अपने मसल दिखाने को तैयार है। आज पार्लियामान में अपोजिशन के ज़ीरक सियासतदानों ने घुमा फिरा कर इदारों को खुली धमकियों की दबे अल्फाज में मजम्मत की और साथ ही वज़ीर आज़म के कल के दो टोक पैगाम को तनकीद का निशाना भी बनाया। उसका जो बॉडी लैंग्वेज था मिस्टर स्पीकर, ऐसा लग रहा था कि शायद निकल के वो अब लड़ने वाले हैं। जो कल तकरीर हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें तो तशद्दुद नजर आया हमें। जिस मजहब कार्ड को आपने कुछ अरसा पहले बेदर्दी से पिछली हुक्मरान जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो ही मजहबी कार्ड आज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा सख्त थी और उनका रवैया जारहाना था। तब की हिज़्ब इख्तिलाफ और उनके एलाइज़, आज की हुकूमत और उनके एलाइज़, आज शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इसी तरह की तकरीरें और इसी मौक़िफ़ और स्टांस को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि हम वो नहीं करेंगे जो PTI ने हमारे साथ किया, हम पोलिटिसाइज़ नहीं करेंगे इस इशू को। बहरहाल नाज़रीन, बदला कुछ नहीं। हाँ, अगर बदला है तो हुकूमती और अपोजिशन बेंच ज़रूर बदले हैं। मुफादात की जहत तब्दील हुई है और कौम अगर कल कन्फ्यूज़ थी तो अनफॉर्चुनेटली अवाम आज भी एक शशो पंज में मुब्तला है कि अभी से कुछ देर पहले तक रियासत का एक नैरेटिव था कि रिट कायम होगी। वज़ीर आज़म के बाद पार्लियामान में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रियासती रिट के क़याम का बयानिया शदोमत से बयान किया जा रहा था। वज़रा के जोश खिताबत में तो परवेज़ मुशर्रफ की भी झलक नजर आ रही थी। इस सिलसिले में हमने सब्र दिखाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, ये नहीं था कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं या उनको मार नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। हुकूमत की ताकत बहुत है। हम चाहते हैं जो चंद अनासर हैं वो भी सुन लें, कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो लोग भी रियासत को इस तरह से चैलेंज करेंगे, जो सिडिशियस है, जो बगावत के ज़िम्मे में आता है, उनको फिर उसका हिसाब देना होगा। अकबर बुगटी केस के अंदर मुशर्रफ साहब के इन्फेमस वर्ड्स वहाँ से मारेंगे जहाँ से पता भी नहीं चलेगा कि एको जिसका जिक्र इधर देखा। बहरहाल इसके कुछ ही देर बाद ये इतलात भी मौसूल हो गई कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नेगोशिएशंस में है और बेचैनी बदस्तूर यही है एज वी स्पीक कि हुकूमत वहाँ से मारेगी कि जहाँ से पता नहीं चलेगा जिस तरह कहा जा रहा है, या फिर मुज़ाकरात के ढोल में रियासत एक दफ़ा फिर नेगोशिएट करेगी, किसी एक अग्रीमेंट पे आएगी, बिकॉज सम पीपल और सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी घुटने टेक देगी। बहरहाल हमें ये ज़रूर याद है कि लाल मस्जिद इशू पर भी कई दिनों तक मुज़ाकरात का तवील दौर चला, मगर मुशर्रफ साहब ने मुज़ाकरात की नाकामी तक ज़बान नहीं खोली। फैज़ाबाद के धरने में भी मुज़ाकरात बाद में और एक्शन पहले होने का नतीजा पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई का बायस बना। और बहरहाल अब तो नया पाकिस्तान है, यहाँ शायद कलाम बाद में, धमकी पहले आ जाती है। और अगर 100 प्याज खाने के बाद 100 जूते भी मुकद्दर में हैं तो फिर गिले शिकवे, क्रिटिसिज्म, तनकीद, नाकिस हिकमत अमली के हवाले से ऐसे ताने तो सुनने पड़ेंगे। खबर यह है बहरहाल कि कारी मोहम्मद सलाम ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त जमा करा दी है और हमारी इतला के मुताबिक चीन में बैठे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के हवाले से नागवारी का इजहार किया है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे अपने पैनल के साथ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद है PMLN की तर्जुमानी के लिए। सदाकत अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी देंगे। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहती हूँ पैनलिस्ट को, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, जनरल रिटायर्ड पर परवेज़ मुशर्रफ नहीं, अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। अस्सलाम वालेकुम। मगर अगर आप इजाज़त दें तो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करूँगी। खुर्शीद शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज आपने तकरीर की, बड़े दिल से की सर, मगर उसके ऊपर ट्रेजरी बेंचेस से बिलखसूस शफकत महमूद साहब से गिला शिकवा ये हुआ कि आप अभी भी अपनी सियासत
सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे सियासी फायदों के पीछे आप बड़ा मकसद कुर्बान करने जा रहे हैं। असल में मैंने उसे कहा भी कि उसने मेरी तकरीर सुनी नहीं, क्योंकि उसके साथ शीन मजारी बैठी हुई थी, वापस में बिजी थे। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जो मैंने बात की है तो आम आदमी को भी समझ में आ रही है कि जो चीजें मीडिया ने हाईलाइट नहीं की, जो तहरीक लब्बैक वालों ने बातें की हैं फौज या अदलिया के खिलाफ, और वो किसी को समझ में नहीं आई बातें, न कोई मीडिया में आई, मीडिया ने उसको ब्लैक आउट कर दिया, नहीं दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मगर इमरान खान ने नेशनल हुक्म पे इंटरनेशनली उस आपको एक्सपोज कर दिया कि वो ये चीजें मांग रहे हैं, ये चीजें उन लोगों ने कही है जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उसको नहीं कहनी चाहिए थी। ये अच्छी चीज नहीं थी कि मुल्क के सुपर सालार के लिए कोई क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है, कोई अब मुल्क के अदलिया के लिए क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म को इस चीजों को ज्यादा बोलने की बजाय अपनी बात करता, गर्म लहजे में बात करता, सर्द लहजे में बात करता, गर्म लहजे में बात करता, जो बात करता बिल्कुल करता, मगर इस बात को ज़ाहिरन खुद अपनी ज़बान से नहीं बोलते। तो मैं समझता हूँ उनको ये बात समझ में बात। बट साईं, you do realize कि ये सब कुछ अगर इधर ब्लैकआउट था एंड रिस्पॉन्सिबली सो, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया पे इन सब चीजों की कवरेज हो रही थी। वैसे मसला ये है कि ये एक सेंसिटिव मसला है, और ये वो मसले हैं जिनको कभी माजी में हमने खुद भी बड़ा किया है, उसकी मदद की है। जमात पीपल्स पार्टी, बाकी हर जमात ने इस चीज को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट दी है। आज भी हम ये कहते हैं कि इसको डंडे और ताकत से हल करने के बजाय इसको गोश्त शमीर के साथ तय किया जाए, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव इशूज हैं और ये बड़े खतरनाक बन जाते हैं। तो हमें लड़ाई के बजाय तलाक की सूरत में कोई बातचीत करनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को कभी भी पॉलिटिकली मफादात के खिलाफ अपने लिए इस्तेमाल कभी नहीं करेगी, और नहीं हम चाहते हैं कि हम इन चीजों पर अपनी इजाजत करें। जो शफकत महमूद ने बात की छोटी छोटी, तो हमें इक़्तिदार के लिए कोई ऐसी बातें करके बात को बढ़ाना नहीं चाहते। हम तो हुकूमत को कल ज़रदारी साहब ने भी, आज भी बिलावल भुट्टो ने भी, और मैंने भी हर वक्त हर कोशिश यही की कि हम इस मामले में हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो अदारे हैं वो मजबूत हो, अपने फैसले खुद करें, और उनके फैसलों को ताकत के वसीले से रद्द नहीं करना चाहिए। एंड इंडीड अ वेरी मैच्योर अप्रोच। मगर शाहजी, आप ये समझते हैं ना कि बहुत से लोगों के करीब ये कहा जा रहा है कि आपकी जमात में तो कुर्बानियां भी दी गई, शहबाज भट्टी साहब, सलमान तासीर साहब, फिर भी आपकी क़यादत खामोश रही। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बहुत कुछ देखना पड़ा। फैज़ाबाद धरने में मियाँ साहब वॉज अवेलेबल बट नो कॉमेंट्स, नो इनिशिएशन ऑफ एनीथिंग। बहुत से लोगों के करीब इमरान खान साहब प्रोवर्बियल, वो आप सुना होगी बात, हैज टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, लीडरशिप दिखाई है। आपको लगता है ये की जुर्रत है या सादा लूही है, नाइविटी है? हाउ डू यू लुक एट इट? ये सियासतदान जो है, चाहे वो जब चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, चाहे अपोजिशन में आए या पार्लियामेंट में आए, उनकी एक अहम जिम्मेदारी ये होती है कि वो हालात को देख के चलता है। जुर्रत और ताकत इस्तेमाल की जाती है जब रियासत के खिलाफ कोई बात हो या रियासत के बाहर से कोई हमला हो, तो जुर्रत भी ताकत भी दिखाई जाती है। जो रियासत के अंदर हालात खराब होते हैं उनको सियासी तौर पे तरीके से समझदारी के साथ तय किए जाते हैं। उधर जुर्रत काम नहीं आती, उधर सियासत और अपनी जो तरीकेकार है और पीसफुल वे में उसको तय किया जाता है। आज रास्ते सारे मुल्क में बंद है। कोई अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, अब 7 बजे की फ्लाइट है, हम 4:30 निकले हैं, रास्ते सारे बंद हैं, परेशान है सारे मुल्क में रास्ते। आप बता रहे, मीडिया बता रहे, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है। तो हम नहीं चाहते कि मुल्क के हालात इतने बिगड़ जाएं कि लोग नासूर होके रह जाए। जुर्रत की जरूरत है, होनी चाहिए। हम भी हुकूमत को इस मामले में नुकसान देना नहीं चाहते, हम प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। हम किसी ऐसी जगहों पर खड़ा होकर उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना प्रॉपर रोल अदा करे, और इस हालात में जिसमें अभी हमारे सामने ये हालात पैदा हुए, रास्ते बंद हैं या लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कोई मुसलमान है साहब,
وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے اور اس کے گستاخ کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہ سائیں یہ پراپر رول کیا ہے, اس کی ذرا وضاحت کریں گے جو آپ حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ خلاف کریں, ان سے بات کریں کسی بھی طریقے سے, جو راستے بند ہیں خون خرابے سے ہٹ کے, کیونکہ ماضی میں تو یہی سیاست رہی ہے نا کہ خون خرابہ جب ہوتا ہے تو اور بڑھتا جاتا ہے بالکل, اور اس کا فائدہ کوئی اور لینے کی کوشش کرتا ہے. اس ملک میں پاکستان کے خلاف ہماری بدقسمتی ہے, جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی ہم سے سنسیئر نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے. بہت سے مسائل ہیں پاکستان کو, اندرونی بیرونی بہت سے مسائل ہیں. ہم سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی ہم بھی جو بھی مرد وطن ہے, ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ادھر سیاست نہیں کرنی چاہیے, ادھر کسی کو نیچے اوپر دکھا کر اپنی سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت چھوٹی چیز ہے لینا, حکومت کرنا بہت چھوٹی. اصل ہے ملک کی ریاست کو کس طریقے سے مستحکم کیا جائے اور کیسے مستحکم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کل بھی ہماری لیڈرشپ پہ آج بھی ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم ہر اس اقدام کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. اس سے بڑھ کر اپوزیشن شاہ جی مگر مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے دیکھا فیض آباد کے اندر جو ایگریمنٹ طے پایا اس کے اندر ایک وائڈ کرٹیسزم آیا کہ ریاست نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, یو گیون ان, اور وہ الگ بات ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر بھی ابھی عمل درآمد نہیں ہوا, مگر آپ کو کرٹیسزم پورا یاد ہے. ہاؤ ڈو یو اوائڈ دیٹ سچویشن؟ گو کہ ادھر تو ایک کلوز تھا, نیتوں کے اوپر بات ہو رہی تھی, ریزگنیشنز کی بات تھی, ادھر سرے سے ایک فیصلہ آیا ہے, بٹ واٹ از دیئر ایگزیکٹلی ٹو نیگوشیٹ؟ مسئلہ حکومت کا ہے, حکومت کا مسئلہ ہے. جہاں جہاں ہم سے اگر ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, ہماری مدد مانگتے ہیں. آج بھی ہم سے بات کرنے آئے بلاول بھٹو صاحب بھی تھے, ہم سب سے ہم نے کہا کہ بھائی پاکستان کے لیے, ملک کے لیے ہم ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ہم چھوٹی چیز کے لیے تو حکمرانیت کو, حاکمیت کو, ہم حکومت کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں آگے ملک کے آگے. پیپلز پارٹی کا یہ بالکل کلیئر واضح موقف کا کہ حکومت کرنا بہت چھوٹی چیز ہے, حکومت لینا بہت چھوٹی چیز ہے. ریاست کا وجود یہ کہنا پھر بھی آسان ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر سر مذاکرات کی مارجن کیا ہے؟ ادھر بات ہو رہی ہے کہ نام ECL پہ ڈال دیا جائے, ایک پرائیویٹ پٹیشنر نے پٹیشن کی ہے, پرائیویٹ سٹیزن نے, ہماری اطلاع کے مطابق نہیں چاہتے عمران خان صاحب کے نام ECL سے پہ رکھا جائے. یو نو دیر از ویری لمیٹڈ اسکوپ, وہ مارجن مذاکرات کا نہیں ہے. ابھی ہم نے تو آپ سے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے, حکومت جہاں مسئلے میں پاس ہے ہم سے مدد مانگے گی, ہم کرنے کے تیار. ہم نے زبانی آپ کے تھرو بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, چیئرمین بلاول نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جہاں ہم سے مدد مانگیں گے ملک کے قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. اینڈ لاسٹلی سائی مجھے بتا دیں کہ آپ کی وزیر اعظم کی تقریر سے ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ ریلیجس ہے یا پولیٹیکل ہے؟ از اٹ نہیں یہی دیکھیں, اس کی اصل تقریر کا جو موقف تھا وہ ایڈمنسٹریٹولی لگ رہی تھی جی, اس میں وہ اوور ہو گئے, جذباتی ہو گئے, اور وہ اس میں جو باتیں مولوی حضرات نے کی ان کو ریپیٹ کر دیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میرا موقف تھا, جو میرا موقف ہے کہ اس کو یہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں. ان کو اپنی باڈی لینگویج کے تھرو پاکستان کے عوام کو 20 کروڑ عوام ہے, وہ اس کا نمائندہ ہے, چاہے اب وہ اپوزیشن ہو جس نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا اس کا وہ نمائندہ ہے. تو ان کو اپنے رویے سے, اپنی باتوں سے عوام تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. ملک کی عدالتیں اگر فیصلہ کرے اس کے بعد پھر ان کو چیلنج کیا جائے, یہ ساری چیزیں ان کو بتانی چاہیے تھی, نہ کہ اگریسو بھی بتانی چاہیے. خورشید شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کو. یہ سابق قائد حزب آج بھی تقریر کر رہے تھے. صداقت علی عباسی صاحب جذباتی ہو گئے, وزیر اعظم اسپوک ٹو سون, اور ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید وزن ہو باتوں میں, کیونکہ کل ریاستی ریٹ کا ذکر ہو رہا تھا, آج مذاکراتی ٹیم کا ذکر ہوا ہے, اور اب نیگوسیشنز. تھوڑی سی کلیئرٹی دیجیے گا ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. آئی نیڈ ٹو گو ٹو زبیر صاحب, صداقت صاحب. سو فرسٹ یو ٹیل می کہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ, حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے,
جو خورشید صاحب نے کہا کہ جی ہماری زبان تھوڑی سی سختی، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں کیا. کورٹ کا فیصلہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اس کی ذمہ داری کورٹ پہ ہے. اگر خدا نخواستہ فسادات پھوٹتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ حکومت کا ہے، تو اور جو وہاں پہ جو بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو پولیٹیکل آنرشپ لیڈرشپ نے دینی ہے. سو الفاظ سخت ہیں تاکہ یہ نہ ہو جیسے فیض آباد میں ہوا تھا. تو آپ کو پتا نا ڈی سی صاحب گئے تھے اور شاہد خاقان بھائی صاحب پرائم منسٹر تھے اور 12 دن نظر نہیں آئے تھے. انہوں نے اپنا سٹینس لیا. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں لینگویج پہ کہ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن ایک میسج فرام دا ٹاپ آتا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پہ لوگوں شہریوں کی زندگی اور جو بچے اسکول میں. اچھا میرا دیکھنا میرا مدعا اور ہے، اگر آپ اجازت دیں، کیا از اٹ ٹرو زبیر صاحب کے کانفلکٹ ہے دا اسٹریٹجی میں؟ پہلے دھمکی دے دی، سٹرن ایکشن کے حوالے سے متنبع کر دیا، اور آج مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. سو یو ہیو گون فرام بلسٹرنگ وارننگ ٹو مذاکرات اینڈ ڈسکشنز. کیا یہ ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے تھا؟ مہر ظاہر ہے یہ تو اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا. بٹ آئی ووڈ ہیو گون فرسٹ، آپ پہلے پیار سے منانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کل عمران خان کا ٹون تھا یہ لاسٹ کا ہوتا ہے کہ جس میں آپ وارننگ دیتے ہیں جب تو یہ، بٹ اٹس اے میٹر آف اسٹریٹجی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسٹینڈرڈ پروسیس ہے، بٹ شروع میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا دھرنے کا اور اکراس پاکستان کیا تھا تو حکومت کو اس وقت نیگوشیٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا بیہائنڈ دا سینس جو بھی ہے، بیکاز ظاہر ہے آپ کو پتہ تو ہے لیڈرشپ کون ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ اٹس اے میٹر آف اسٹریٹجی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سو ارلی ان یور ٹینیور. عاطف میاں کا ایک کیس آیا تھا، میرا خیال ہے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے سوشل میڈیا پر کمپین ہوئی تھی اور گورنمنٹ بیک ڈاؤن کر گئی تھی. وہ بھی ریلیجس ہی ایشو تھا اور اس وقت بھی عمران خان کو پرائم منسٹر کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جی یہ اس میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس قسم کے ایشوز میں، اور بیک آف کر جائیں تو زیادہ اچھا ہے. سو یہ تھوڑا ظاہر ہے عاطف میاں کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا کیونکہ تب بتایا جا رہا تھا کہ دھرنے ہوں گے، جمعے کا دن آ رہا تھا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں چوز یور بیٹلز. سو یہ بیٹل تو ان پہ مسلط کر دیا گیا ہے نا، یہ تو انہوں نے چوز نہیں کرنا تھا. اٹس ہیپنڈ، دے ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. سو بٹ آئی ڈو اگری اٹس اے اسٹریٹجی ڈفرنس. مگر آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ آج سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہی مذہبی کارڈ آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال انہوں نے کیا تھا؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں اس میں میں تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ لاسٹ ایئر جب ہوا تھا تو بات یہ تھی کہ یا تو آپ خادم رضوی کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں. بڑا چوائس بڑی کلیئر ہے اور آج بھی وہی ہے. تو I would rather choose to side with the government rather than with خادم رضوی. اور پی ٹی آئی کو بھی لاسٹ ایئر یہی کرنا چاہیے تھا، خادم رضوی کے بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اور جو ابھی خورشید شاہ نے کہا تھا اور پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ان قسم کے ایشو پر ان کا ایک بڑا کلیئر کا سٹانس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پولیٹیکل فیض آباد دھرنے میں بھی انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. سو بیسکلی میں جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے صداقت صاحب، آپ نے فیض آباد دھرنے میں آپ نے ریبیلین کی کال دی، آپ نے انارکی کا ذکر کیا. بہت سے ان کے اپنے کالیگز پارلیمنٹیرینز کا یہ کہنا تھا کہ ہماری زندگیاں خطرے میں ڈل رہی ہیں، ہمارے کالیگز کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات کیا ہو رہی ہے. حتیٰ تک عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا میرا دل ہے کہ میں جا کے بیٹھوں. ان ساری چیزوں کو آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیٹ واز پولیٹیسائزنگ دی ایشو، ہم یہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. ڈو یو اپریشیٹ میچور اپوزیشن ٹوڈے؟ دیکھیں مہر، میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک الگ ایشو تھا، گورنمنٹ کا ایک ایکشن تھا اور اس کے ریاکشن میں تھا. اٹ واز اے پولیٹیسائز میٹر ان دا اسٹارٹ اور باقی ریاکشن بھی پولیٹیسائز تھا. اور اس میں ان کا ہینڈل کرنے کا طریقے پہ بھی کامنٹ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ لیڈرشپ سامنے آ کے اس کو ہینڈل کرے، نہ کہ آپ کو جا کے ڈی سی کے ذریعے ہینڈل کرنا پڑا جو فیض آباد والا تھا. یہ والا جو ایشو ہے جیسے آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نہیں کوئی سٹارٹر نہیں ہے، انیشیٹر نہیں ہے. ہمیں ایک ایشو ملا جو ہم نے اس کو، اور سب سے پہلے جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو زبیر صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. اسٹریٹجی کیا تھی؟ آپ بارگین شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے جان بچانی ہے، لوگوں کو وارن کرنا ہے اور سخت زبان کرنی ہے. اس کے بعد جب ایک آپ کو لگ گیا کہ وہ ایک لیول تک رک گیا اور آپ کی سیکیورٹی ایجنسی کو بھی میسج گیا کہ پیچھے کو آن کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کرٹیل کیا. اب وہاں بیٹھ کے مذاکرات کر کے اس کو پیسفل. ڈو یو بائی دس آرگیومنٹ زبیر صاحب کہ یہ یکسر مختلف سچویشنز ہیں، ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں مختلف ہیں لیکن جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف ہے نا. جسٹیفائی کر، میں نے جس طرح کہا کہ یا تو آپ خادم رضوی کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں، یہ چوائس اس وقت بھی تھی. آپ اس کو جس طرح سے بھی کہیں کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ صحیح ہے یا نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ دا میسج دیٹ واز گوئنگ آؤٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ایوری ون، جب آپ یہ کہتے ہیں شاہ محمود ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس دھرنے میں، تو وہ میسج یہی ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے آن اے ویری سینسٹیو ریلیجیس ایشو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیپ کر کے اس سائڈ پر چلے. جہانگیر خان ترین صاحب ٹویٹڈ، یو مین کہ چاہے شیخ رشید ہوں، شاہ محمود قریشی، عمران خان، جہانگیر ترین صاحب، ان کا یہ کہنا کہ آف کورس ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے اس کے بات کرنا کہ اٹ ہیز ٹو ایگزسٹ، آف کورس وی آل لو آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو پینٹ کیا ایز اف یو آر ناٹ دیٹ اینڈ یو آر ناٹ فالوئنگ دیٹ. ایبسولوٹلی، بالکل. ہم اور ہمارے اوپر دیکھیں پریکٹیکلی ہمارے اوپر ہمیں سرٹیفکیٹ آف فیتھفل کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ تو ہمیں دینا پڑ رہا تھا نا، اور اکراس دا کنٹری دینا پڑ رہا تھا. اور اس کی پرائز آپ نے دیکھا احسن اقبال صاحب پر بھی حملہ ہوا، اور آن اے ڈیلی بیسز ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا کہ ایک ہم سچے مسلمان ہیں. سو مودی کی یار سے انہوں نے ایک اور سٹیج اپ گریڈ کر دیا تھا جس میں ہمیں پیٹریٹزم کے علاوہ اپنے فیتھ کا بھی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت پڑ گئی تھی. سو میرا خیال ہے اگر آپ سیاست اس حوالے سے کریں گے، اور اینڈ میں الیکٹورل پروسیس میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو میں چھوڑوں گا نہیں، بٹ ہی ہیز لیفٹ اٹ. اٹس ویری کلیئر کہ وہ یوز کر رہے تھے اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے. لاسٹ جلسہ جو تھا الیکشن کا ان کا، اس میں بھی ان کا لاسٹ تقریباً الفاظ یہ تھے کہ اس چیز کو، ختم نبوت کو لے کے وہ پی ایم ایل این کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ظاہر ہے آئے الیکشن ہوئے، ان کو ووٹ مل گئے یا دلوائے گئے، اب وہ پرائم منسٹر ہیں، اب وہ سب بھول گئے تھے، اینڈ فار دا رائٹ ریزن، بیکاز کوئی ایشو تھا ہی نہیں. میں جنرل صاحب ایز اے بائی پارٹیزن وائس، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف نے آگ کے ساتھ بھی کھیلا، سیاست بھی کی تھوڑی بہت، اور اپنے کولیگز کی جان بھی خطرے میں ڈالی، اور اب آ کے ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک مثبت اور میچور اپوزیشن ملی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر شکریہ. پروگرام ختم ہونے کے قریب ابھی آپ نے مجھے بھی موقع دے ہی دیا بالآخر. بات یہ ہے کہ جو شیر شاہ صاحب نے تقریر کی، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی سینسیبل تقریر تھی، اور ان کا کہنا درست تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی تقریر میں ان عوامل کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا جن کے بارے میں عام آدمی کو بہت کم پتا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت چل رہی تھی چیز. اس کا تدارک بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ جس صاحب نے یہ باتیں کی تھی آج بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہا تھا، اور آپ کو نہیں لگتا انہوں نے اپنے چیف عوامی سٹاف کا، اپنے چیف جسٹس کا دفاع کر کے ایک وزیر اعظم کا حق نبھایا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں ذکر کرنے کی ضرورت تھی. اس میں پریکٹیکل ہوتا ہے کہ آپ مقدمہ درج کریں اور اس آدمی کو اپریہینڈ کریں. وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے. وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس نے گھناؤنا کام کیا ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات یہ کہ جو ہم چیف عوامی سٹاف سے ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم کی اس تقریر سے پہلے، سو آئی ایم اسیومنگ دیٹ چیف باجوہ صاحب ملاقات، دیکھیں ملاقات تو ہوئی، لیکن اس میں یہی طے ہوا ہوگا کہ سچویشن کو پیسفلی ڈیل کیا جائے. میرا خیال ہے سچویشن ڈسکس کی، جو ہمیں بعد میں اطلاع ملی کہ ملک کی سلامتی کی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ڈسکس کی گئی. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ دو سچویشنز، ایک نون لیگ کے وقت میں ہوئی اور ایک آج ہوئی، ان کا قطعاً کوئی آپس میں مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تعلق نہیں ہے. اس وقت نون لیگ نے خود انوائٹ کی ٹربل کہ انہوں نے یہ قانون کرایا، اور ٹوٹلی انہی سے مطالبات تھے لبیک والوں کے کہ جی فلاں وزیر استعفا دے، فلاں اور انہوں نے پورے کرنے تھے، دوسرے کسی نے نہیں کرنے تھے. آج شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہا گیا کہ جناب یہ وزیر صاحب نے استعفا دے وزیر سے جس کسی نے کیا ہے. اور جب وہ مارنے لگے لبیک والے اسلام آباد، انہوں نے ابھی لاہور میں مطالبات تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مطالبہ آپ کا میں نے پورا نہیں کرنا، یہ اسلام آباد میں پورا آپ ادھر جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت انہوں نے ایک تو لائٹلی لیا ساری سچویشن کو. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سچویشن پیدا انہوں نے کی ہوئی تھی. آج صورتحال مختلف ہے. اس میں کسی نے بھی توہین رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. ایک مقدمہ تھا جس کا فیصلہ آیا، وہ کچھ بھی مقدمہ ہے، وہ ہمارے ہاں چونکہ عدالتوں کو تذلیل کرنا اور ان کے فیصلے اگر حق میں نہ آئے
تو ان کے اوپر بات کرنا چاہنا اور ان کو عدالتوں کو بدنام کرنا یہ ایک وسیلہ بن چکا ہے. سو ان مولوی حضرات نے بھی کچھ کیا. اب ان کو ریاست جب عمران خان نے تقریر کر کے یہ کہا کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہوگی تو ہم یہ کریں گے, تو ریاست کی ریٹ تو ابھی چیلنج نہیں ہوئی. احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, وہ کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. اگر توڑ پھوڑ کریں, اگر وہ آگ لگائیں, اگر وہ دھرنے میں اور شہریوں کو اسی طرح تکلیف پہنچاتے ہیں. وزیر اعظم کی تقریر اور مذاکرات میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا اگر چیلنج ہوگی تو کریں گے, کیونکہ ابھی چیلنج نہیں ہوئی سر. سڑکیں بند ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, یہ ابھی چیلنج نہیں ہو رہی. ایک وقفے کے بعد اس کا جواب دیجیے گا سر. ایک وقفے کے بعد سمجھائیے گا چیلنج ہونا ہوتا کیا, ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ٹو کلیریفائی, جنرل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ابھی چیلنج نہیں ہوئی. زبیر صاحب, جنرل صاحب کا کہنا ہے تو اس لیے مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور یکسر فیض آباد کی سچویشن اور یہ یکسر مختلف ہے. وہ یو آسکڈ فار اٹ, یو باٹ اٹ اپون یور سیلف, اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل آف مس مینجمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں یکسر مختلف ہے. مگر آپ کو لگتا ہے سر کہ اگر یہ ای سی ایل کے اوپر نام کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے اور یہ جو ایک پرائیویٹ پٹیشنر نے ریویو کی بھی پٹیشن داخل کی ہے, سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ ہوئی ہے, یہی مڈل وے ہے, یہی وہ بہترین راستہ ہے جس سے ایک سچویشن ریزالو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, اب ہم بات کر رہے ہیں مڈل وے کی, اور کل پرائم منسٹر نے آ کے تقریر کرتی ہے ایز اف انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ گوئنگ فارورڈ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا. اس کے بعد حکومت سٹیپ ڈاؤن کرتی ہے اور پھر ایک نیگوسیشن. ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو چوہان صاحب سے پتہ چلا کہ جی شاید کوئی چیز بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے بلکہ بتایا کہ 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں بات چیت کے. انہوں نے ہی ای سی ایل کا ذکر کیا اور انہوں نے ہی سب کچھ بتایا. اور میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹربنگ انفارمیشن ہے کہ اگر ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے تو پھر تو بات خراب ہو جائے گی, بلکہ صحیح ہونے کی جگہ خراب ہو جائے گی. خراب کیسے ہوگی سر؟ کیونکہ لوگ پوچھیں گے آسیہ بی بی کا چارجز کیا ہے, کیس کیا ہے ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے. دیکھیں نا, اس کے 2 سائیڈ ہیں. ایک سٹیک ہولڈر تو وہ ہیں جو کہ سٹریٹس پر ہیں, وہ شاید سیٹسفائی ہو جائیں گے اور آپ ہنگامہ ختم ہو جائے گا. ایک دوسری سائیڈ ہے جو کہ خاموش پاکستانی ہیں اور جو چاہتے ہیں انصاف ہو آسیہ کے ساتھ, آسیہ ہو یا جو بھی ہو. اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے اور ان کی بھی نظریں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اس کیس کو کیسے آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر بڑا کیا سر. آپ کو پتہ ہے آج ہیڈ لائنز میں دیکھ رہی تھی, پاکستان کلیئرز کرسچن وومن ان لینڈ مارک بلاسفیمی کیس. دا ٹیلیگراف, الجزیرہ, Telegraph said Asya Bibi is free, but the battle to wrest Pakistan from the extremists has only just begun. جی House of Commons کے اندر بھی ذکر ہوا ہے. Then CNN کہتا ہے پاکستانی Christian Asya Bibi has death penalty conviction overturned. Asya Bibi Pakistan Supreme Court's historic ruling. The Guardian کہتا ہے the release of Asya Bibi is a small step towards a more open Pakistan. You do realize صداقت عباسی صاحب کے ای سی ایل میں نام ڈلنے سے یہ ساری ہیڈ لائنز یکسر مختلف ہو جائیں گی. دیکھیں ای سی ایل پہ نام ڈلنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کو مطلب انصاف نہیں ملے گا. اگر انصاف کا ایک پروسیس ہے اور اگر جیسے ان کو پچھلی کورٹ نے ان کو کنویکٹ کیا, اگلی نے کیا, اس نے ان کو مطلب سیٹ اسائڈ کر دیا, اور اگر اس کا کوئی ریویو کا آپشن بھی لے کے پاکستان میں کوئی بدامنی جس سے لوگوں کی جان اور مال کو خطرہ ہے اگر ہٹ سکتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. ابھی تو سر آپ کی حکومت کو خطرہ ہے ہمارے چوہان صاحب سے, ان سے کہیں پہلے پوری انفارمیشن لے لیا کریں. ابھی شام گئے تک وہ کہہ رہے تھے کہ پٹیشنر حکومت ہے, اب پتہ لگا ہے کہ یہ قاری محمد سلام از این انڈیویجول پاکستانی سٹیزن ہو از اے پٹیشنر. دیکھیں حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ مذاکرات اسی طرح سے ہیں کہ ان چیزوں کا پیسفل سولوشن کیا جائے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ بیان کہ اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہوتی ہے تو سختی سے نمٹا جائے گا. سر ای سی ایل میں نام ڈالنے جا رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ یہ نیگوسیشن سٹارٹ کرنا تھا اور ای سی ایل میں نام ڈالنا ہو سکتا ہے کہ ایک درمیان میں کوئی راستہ ہو, لیکن اس کے لیے بھی اگر قانونی تقاضے الاؤ کرتے ہیں تو پھر بیکاز اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو بلاسفیمی لا ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے, انٹرنیشنل ایک نیریٹو ہے, اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن پاکستان میں بھی اگر اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سپریم کورٹ کہے گی تو آپ ڈال دیں گے نا. اگر دیکھیں نا وہی آئین اور قانونی راستہ ہے, اگر سپریم کورٹ کہے گی تو انکار کرنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور اگر ریویو ہوتا ہے تو ریویو جنرل صاحب یہی ایک واحد راستہ ہے نیگوسیشنز میں انڈرسٹینڈنگ کا. ریویو پٹیشن فائل ہو گئی, ایکسیپٹ ہو گئی ہے, پریئر اس میں ای سی ایل کا ہے, سپریم کورٹ کے حکومت کو نام ای سی ایل میں ڈالے. بہرحال میری یہ اطلاعات ہے سر کہ چائنا میں جب یہ بات بتائی گئی ہے عمران خان صاحب کو, وہ خوش نہیں ہے اس آپشن سے کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. وہ تو تبھی ویلڈ ہے
क्योंकि अगर कल को रिवर्स हो जाता है डिसीजन, जजमेंट बदल जाती है, तो आपको जिसके खिलाफ जजमेंट आती है वो खातून अगर बैठी हो मुल्क से बाहर, तो आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे? तो मदनी जमातें तो ये कभी कबूल नहीं करेंगी कि आप उसको ईसीएल पे ना डालें और रिवीजन पिटीशन जो है वो आप चला दें। सर रिवीजन पिटीशन के साथ ये बड़ा अच्छा, सो आई अंडरस्टैंड, ओके सर, मगर जिस तरह जुबैर साहब, जनरल साहब कह रहे हैं ये वाहिद ऑप्शन है, आप ये समझ रहे हैं ना सर, इसके रद्द अमल में इंटरनेशनल से शह सुर्खियां तो चले छोड़ें, हमारा मसला है, वी विल डील विद इट आवरसेल्व्स, मगर द फैक्ट रिमेंस के अंदर से आवाजें उठेंगी कि स्टर्न एक्शन लेना था, किसके खिलाफ एक्शन ले लिया, किसी और के खिलाफ। मेरे नजदीक तो एक ही इसका है और उसको रहना चाहिए यहाँ पे लीगल प्रोसेस के लिए पूरा मुकम्मल होने तक। मेरे नजदीक तो इसका एक ही नतीजा होगा कि गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए और इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं होगा। उसको आप जस्टिफाई इस तरह से कर सकेंगे, उस तरह से कर सकेंगे, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सदाकत साहब बैठे हैं और ये अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल क्लैरिटी आए कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है और क्या होने जा रहा है, उससे बड़ा एक सूरत हाल क्लियर होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मेरा अपना ख्याल ये है महर कि हुकूमत ऑलरेडी घुटने टेक चुकी है और वो समझते हैं कि ये वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ऑन अ कंट्री। सर और ऑप्शंस क्या हैं आपके नजदीक, आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? तो फिर कल फिर हीरो बन के आना नहीं था ना। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पहले देखें, बड़े मुश्किल फैसले होते हैं, जिस तरह मुमताज़ कादरी का बहुत मुश्किल फैसला था। आपने कल सबने कहा कि जी पहली दफा किसी ने हिम्मत दिखाई है। मेरा ख्याल है उस वक्त हमारे पास चॉइस थी, 10-10 साल तक लोग रहते हैं और कोई एक्शन लेने की किसी ने हमें प्रेशर नहीं डाला था, बट वी वेंट अहेड एंड टुक दैट डिसीजन। हमें पता था इसका बैकलैश होगा, इसका रिलीजियस और पॉलिटिकल बैकलैश होगा, और पॉलिटिकल बैकलैश हुआ भी, हमारे वोट भी कम हुए, लेकिन और उस वक्त भी हमें किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने ये तक नहीं कहा था किसी टॉक शो में कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं आपने जो किया है। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त जब ये वक्त आता है तो ये सिर्फ हम इसलिए याद दिलाते हैं कि हमें तो ये भी, मेरे साथ आरिफ अलवी शायद आप ही के प्रोग्राम में बैठे थे और मैंने कहा हमने तो ये किया, आप सिर्फ ये कह दें हमने सही किया है, और किसी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की। तो मेरा ख्याल है वो चॉइस थी उस वक्त। कल जो इमरान खान तकरीर कर रहे थे, इमरान खान हैड नो चॉइस एज द प्राइम मिनिस्टर, उनको ऑर्डर रिस्टोर करना था और उसके लिए उन्होंने ये समझा कि इस तरह से उनको बोलने से ऑर्डर रिस्टोर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है वो जल्दबाजी में बोल गए थे, क्योंकि उस वक्त तक उनको शायद महसूस नहीं था कि ये कितना सीरियस है थ्रेट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट वायलेंस एंड सो ऑन। देखिए ये अगर एक लीगल रेमेडी पिटिशनर के पास है तो कि वो रिव्यू के लिए अप्लाई करें, तो ये कानूनी तकाजे हैं और पाकिस्तानी कानून के अंदर है कि आप वो ये नहीं कह रहे कि नहीं है किसी का ये राइट, मैं कह रहे हैं कि हीरो बने थे आज 0/0 बनोगे। मैं तो बता रहा हूँ हीरो बनने की रीजन ये थी कि आपने लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में इंश्योर करना था, आपने लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को आपको सेव करना था। तो आपने जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए अपनी एजेंसीज को एक ओनरशिप देनी थी, पॉलिटिकल ओनरशिप, कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कि कोई ये ना हो कि इदारे कल कोई एक्शन करें, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो, और जो आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनको एजेंसीज है उनको एक पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट थी, वो किया और एक निगोशिएशन। अब आपको पता है ना इस पिटिशनर, मेरे भाई आपको पता है इस पिटिशनर में आप भी पार्टी है ना, ये आपका है पिटिशनर वर्सेस द स्टेट, रिस्पोंडेंट आप हैं। तो इसमें अगर इसी फैसले को रिव्यू कर दिया जाए और जो बाकी फैसलों में भी होता है तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई एक चीज है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। एक पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बैठी है जो 22 करोड़ लोगों में एक बेचैनी है। ठीक है, हम नहीं कहते कि 22 करोड़ है, लेकिन 22 लाख। कोई अच्छी खुशखबरी देना चाह रहे हैं मामला अगले 24 घंटे मुझे मेरी जो मालूमात के मुताबिक जो हमारी नेगोशिएशन चल रही है उसमें काफी सारी पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये मामला पुरअमन तरीके से बगैर किसी ताकत के इस्तेमाल के इंशाल्लाह। जनरल साहब, फौज सालिस का किरदार अदा करेगी एक बार फिर। पिछली दफा बदकिस्मती से यू सेव्ड द डे, फौज सेव्ड द डे, मगर फिर भी उतनी फ्लैक और क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा। किसी ने गिला शिकवा किया कि पैसे बांटते हैं, किसी ने गिला शिकवा किया कि बैठाया खुद ही था, किसी ने गिला शिकवा किया कि ये आके जो अंडरस्टैंडिंग कर ली है बैठ के, ये तो खैर इट्स बेसिकली पांव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। अब पीछे से बैठ के सालिसी होगी। उस वक्त भी जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा जनरल बाजवा से कि सालिसी फौज करवा दे, तो उन्होंने कहा कि
آپ کے اپنے کمانڈ میں ہے ISI، آپ ان کو یہ ٹاسک دے دیں، آرمی یہ کام نہیں کرے گی. لہٰذا اس وقت بھی ہوا. آج بھی اگر حکومت یہ کام کہے گی تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ یہ کام کرے گی. جا وہ تھرڈ پارٹی نہیں، وہ سیکنڈ پارٹی ہے. حکومت کا فیصلہ تھا، آج بھی پارٹ آف گورنمنٹ. مہر اس میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے. اعظم سواتی بہت جلدی بہت اعظم سواتی بہت اس وقت سب سے خوش ہوں گے کہ ان کا ایشو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ تمام تر مہمانوں کا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے رہے، مگر ساتھ ساتھ اس ملک میں ہر ایک کا زندگی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت وقت کا کام ہے. یہ ذمہ داری ان پہ دی ہے عوام نے ووٹ ڈال کے، مگر اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی اس حکومت کو کرنا ہے. ماضی کی غلطیوں سے، اپنے کولیگز، اپنے اوپوننٹس، اپنے رائیولز کی غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی نے پچھلے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا سٹیج کیا تھا، تب بھی فار دا گریٹر گڈ آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے لیے، سسٹم کے چلنے کے لیے، سسٹم کے بقا کے لیے PMLN کی گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا. ایک سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ نہ سسٹم ہلے، نہ پارلیمنٹ کو کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے. مگر بدقسمتی سے نواز شریف صاحب نے وہ آگے بڑھے، وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بھول گئے، اعتماد میں نہ رکھ سکے، اپنی کچن کیبنٹ پہ انحصار رکھا، اور آگے جا کے when things got from bad to worse تو پھر یہی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. ایک اہم غلطی تھی. آج بھی ایک انکنڈیشنل اور میچور سپورٹ اور ایک ہاتھ بڑھایا ہے حزب اختلاف نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، کہ اس موضوع پہ اور ہر اس موضوع پہ بقول زرداری صاحب جو گریٹر گڈ ہے ہمارے ملک کا، پاکستان کا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس حکومت کا ہاتھ بٹائیں گے. ذہانت تو اسی بات میں ہے کہ یہ حکومت اس ہاتھ کو تھامے، مضبوطی سے تھامے، اور گورنمنٹ ان ویٹنگ، شیڈو گورنمنٹ کی رہنمائی حاصل کرتی رہے ملکی مفاد کے اندر. اس گریٹ اپرچونٹی کو جدھر کوئی سیاست نہیں کرنا چاہ رہا، مضبوط و مستحکم کرنا چاہ رہا ہے، ریاست پاکستان کو، حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہ رہا ہے. اس اپوزیشن کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، یا ان کو دیوار سے نہ لگائیں، ان کو روز ڈاکو، چور، لٹیرے کے القابات سے نہ نوازیں. ملکی مفاد کے اندر میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اینڈ شکر الحمدللہ کریں کہ آپ کو ایک مثبت اپوزیشن ملی ہے. I'll see you all on Monday انشاءاللہ. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.